اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ ازواجہ اجمعین۔ عزیزان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعے کا دن ہے، جون کی 12 تاریخ ہے۔ ایسے میں آج کی ویلاگ خانیہ خوشنودیہ تحریک تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی ایک اور کڑی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قادیانی دراصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاف محشر ہونے کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ایسے میں تمام اسلام کے پیروکار جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے فرزند علی ہیں، حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے فرزند علی ہیں، جن کے داماد اور چچا زاد حضرت مولا علی ہیں، جن کی دختر نیک اختر لخت جگر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں، اور جن کے نواسے اور فرزند حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن ہیں۔ یہ تعارف اس لیے ضروری ہے کہ قادیانیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کو چیلنج کیا، اور انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی زندیق لعنتی کو محمد کا روپ دے دیا ہے۔ خود غلام مرزا نے اقرار کیا ہے کہ وہ نبی ہے، اور لعنت اللہ علی الکاذبین، ایسے تمام جھوٹے کاذبوں پر لعنت اللہ تعالیٰ کی جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کو چیلنج کیا۔ تو ایسے میں ہمیں ضروری ہے، لازمی ہے کہ ہم اپنے عقائد کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو بہتر طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف مبارک کروائیں۔ وہ تمام حوالے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب ہیں، ان کا تعارف کرانا انتہائی ضروری ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ موجودہ حالات میں پاکستان میں جب کہ قادیانیوں کی کوئی ظاہری شناخت ہی نہیں رہ گئی، اور نہ ہی شناخت ہونے دی جا رہی ہے، نہ ہی ان کی شناخت سامنے آتی ہے، وہ ہمارے اندر کہاں کہاں کیسے کیسے موجود ہیں، چاہے وہ سماجی طور پہ موجود ہوں، چاہے وہ کاروباری لحاظ سے یا ملازمتوں کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے موجود ہیں، ہمیں ان کی شناخت نہیں ہے۔ بظاہر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کے دل میں محمد عربی نہیں ہوتے، بلکہ غلام مرزا احمد قادیانی کو اپنا محمد تصور کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، اسی پہ یقین رکھتے ہیں۔ وہ ہماری اذانوں پر بھی واہ واہ اور ساتھ میں جو ہے تو یقین کرتے ہیں، لیکن دراصل ان کے اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ غلام مرزا، اس کا تو نام بھی جو ہے تو ہمیں لینا اچھی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال ضروری ہے کہ ہمیں اپنے دشمنوں کے نام، ان کے ماں باپ، آل اولاد سب کا پتہ ہونا چاہیے، ان کے عقائد کا پتہ ہونا چاہیے۔ کسی زمانے میں خود یقین نہیں کرتا تھا
لیکن جوں جوں دیکھا کہ یہ فتنہ انگیزی بڑھتی جا رہی ہے، قادیانیوں کی فتنہ انگیزی بڑھتی جا رہی ہے، اور ہمیں اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، تو ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان ہوش ربا عقائد اور فتنہ انگیز عقائد کو جانیں۔ اور چونکہ ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ صاحب نے ہمیں فتوے کے طور پر یہ چیز عنایت کر دی ہے کہ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر کوئی دلیل لینا بھی کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ تو عزیزان اسلام، آپ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل تعارف کرائیں۔ وہ تمام حوالے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، ان کے قبیلے سے ان کے بعثت کے وقت موجود تھے، وہ تمام کے تمام ہمارے بچوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں ہونے چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ سب کچھ بتانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم النبیین ہیں، اور اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی دلیل لینا کفر ہے۔ تو یہ چند گزارشات تھیں، اور سب سے بڑی گزارش یہ ہے، میں اس سے پہلے کہ کوئی گزارش کروں، تمام ان مکاتب فکر، ان تحریک تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے تمام جانبازوں کو، پیروکاروں کو، پہرے داروں کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے بخوبی اس عقیدے کی حفاظت کے لیے پہرے داری کی۔ اور یہ سلسلہ ہمارے خلیفہ اول حضرت جناب سیدنا ابوبکر صدیق کے دور خلافت سے شروع ہوتا ہے اور تا حال قائم ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ العزیز قائم رہے گا۔ تحریک خانیہ خوشنودیہ تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام جانبازوں کو سلام پیش کرتی ہے، تمام ہیروز کو سلام پیش کرتی ہے، خراج تحسین پیش کرتی ہے، اور ہم اس امید سے اور اس یقین کے ساتھ تمام لوگوں سے گوشگزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں اچھے طریقے سے عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔